اس شب برات میں جہاں انسانوں کو گناہوں سے آزادی ملتی ہے، جہاں انسانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان راتوں میں خرافات کر کے اس رات کے تقدس کو پامال کرنا، یہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ کے ساتھ نفل نماز کا اہتمام کرنا، یہ حنفیہ مسلک کے اعتبار سے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ رواج دے کر، رواج بنا کر شب برات کی 15ویں شب میں قبرستان جانے کو لازم قرار دینا، شب برات کا رکن لازم بنا دینا، یہ سب جہالت اور خرافات کی باتیں ہیں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، صدق اللہ رب العالمین۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاح او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفحہ آن لائن کے جملہ ناظرین، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ایک بڑی اہم محتم بشان رات ہے، شعبان کی 15ویں شب، جس کو عرف عام میں شب برات کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شب برات کے تعلق سے علماء کے درمیان کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں کہ کچھ علماء اس رات کی فضیلت کے قائل ہیں، کچھ علماء اس رات کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ اس کو بدعت پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ لیکن احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر صحیح سنجیدگی کے ساتھ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کے ذریعے سے اس رات کی فضیلت بے بنیاد نہیں، بلکہ اس رات کی فضیلت انسانیت کے لیے سعادت مندی اور نیک بختی کی علامت شمار کی گئی ہے۔ شب برات کی فضیلت کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان بہت ہی محتم بشان بیان ہے، جس میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ، آج کی شب کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے کہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ جو ہم سب کی مادر مہربان ہے، فرماتی کہ میرے آقا مجھے تو نہیں معلوم، آپ بتائیں آج کی شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں سال بھر جتنے پیدا ہونے والے انسان ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، جن کی وفات ہونی ہے، مرنے والے لوگ ہیں، ان کے نام کا اندراج کر دیا جاتا ہے، بندوں کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہیں، اور آج ہی کی رات میں سال بھر کے لیے روزی اتاری جاتی ہے، یعنی جس کے مقدر میں جس روز سال بھر جو روزی ملنی ہے وہ روزی ان کے لیے طے کی جاتی ہے۔ حالانکہ لوح محفوظ میں سارے انسانوں کی تقدیریں لکھی جا چکی ہیں، لیکن سالانہ اعتبار سے ایک ایک سال کی رپورٹ فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ خلاصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی روایت ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر توجہ فرماتا ہے اور اپنے مخلوق کی تمام افراد کی، اپنی تمام مخلوق کی مغفرت کرتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ ان میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت میں 2 لوگ ہیں، ایک تو مشرک
کہ جو اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے حقوق میں، اللہ کے اختیار میں، اللہ کی قدرت میں اوروں کو شریک کرتے ہیں، خدا کا پارٹنر قرار دیتے ہیں، اللہ اس مشرک کو نہیں معاف کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں دوسروں کے لیے کینہ، حسد، جلن ہو، اور اس کا دل داغدار رہے، اپنے مومن بھائی سے دل میں قدورت رکھے، ایسے کینہ پرور انسان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص کی روایت میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرماتا ہے شب برات میں، لیکن اگر مشرک ہے تو اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا وہ شخص ہے جو بغیر وجہ شرعی کے کسی انسان مرد کا یا کسی خاتون کا قتل کر دیتا ہے۔ یہ ان روایات کی روشنی میں شب برات کی فضیلت اپنی جگہ پر مسلم ہیں۔ کچھ ہمارے علماء اکرام ایسے ہیں جو ان روایات کو، یا حضرت علی کی جو روایت ہے اس کو سنداً ضعیف قرار دیتے ہوئے اس رات کی فضیلت کا مکمل انکار کرتے ہیں۔ یہ بد نصیبی اور حرمان نصیبی کی بات ہے۔ اس رات کی جو فضیلت ہے، اس کا جو تقدس ہے، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے ان احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ لیکن شب برات جس کا نام ہے، اس شب برات میں جہاں انسانوں کو گناہوں سے آزادی ملتی ہے، جہاں انسانوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان راتوں میں خرافات کر کے اس رات کے تقدس کو پامال کرنا، یہ جہالت پر مبنی باتیں ہیں، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ نساء کی 64ویں آیت میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے دنیا میں جتنے رسول بھیجے وہ اسی لیے بھیجے کہ اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی پیروی کی جائے۔ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ان رسولوں کی اطاعت کی جائے، ان کا کہنا مانا جائے۔ رسول نے جو ہمارے لیے دستور زندگی کو طے فرمایا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ آپ نے جن جماعت کو ہمارے لیے آئیڈیل نمونہ بنایا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ تو رسول کی پیروی ہو، اطاعت ہو، صحابہ کرام کی پیروی ہو، تابعین کی، تبع تابعین کی، علماء حق کی پیروی ہونی چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں گے شب برات کے تعلق سے خیر القرون میں کیا طریقہ رہا ہے، صحابہ کے دور میں صحابہ کا کیا طریقہ رہا، تابعین کا، تبع تابعین کا، علماء حق کا کیا طریقہ رہا ہے، تو ان تمام کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو شب برات جو شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے، ان میں عبادتوں کا رجحان بہت زیادہ رہا، اور عبادات کی کیفیات میں وہ ہمتاً گوش نظر آئے، اور اپنی عبادتوں سے اس رات کے فیض و برکات کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ لہٰذا اس رات کی فضیلت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس رات میں کون سی عبادت کی جائے، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ شب برات میں تو لوگ نئے نئے انداز کے، نئے نئے اسٹائل کی عبادتیں شروع کر دی ہیں۔ کچھ لوگ شبینہ کا اہتمام کرتے ہیں کہ پوری رات محفل لگا کر، جلسہ گاہ بنا کر کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں فجر کی اذان تک۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو مسجدوں میں شبینہ پڑھتے ہیں کہ امام ایک کھڑا ہو گیا، اس کے پیچھے 150 مقتدی کھڑے ہو گئے، قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی، اس کو صلاۃ الشبینہ کہا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہونی چاہیے، صلاۃ التسبیح کی جماعت ہونی چاہیے۔ تو کچھ جاہل لوگوں نے اس میں صلاۃ التسبیح کی جماعت شروع کر دی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا پیغام دیا تھا کہ اس رات میں عبادت کی جائے، اس کے فیض و برکات سے خود کو مالا مال کیا جائے، نہ کہ خرافات کی جائے۔ دین کا وہی حصہ زیادہ محترم ہے اور معتبر ہے کہ جو رسول سے ثابت ہو، رسول نے کہا ہو، یا رسول نے کیا ہو، یا رسول کی ہدایات سے ہمیں روشنی مل رہی ہو۔ لیکن شبینے کا تعلق، صلاۃ التسبیح کا تعلق، جماعت کے ساتھ نفل نماز کا اہتمام کرنا، یہ حنفیہ مسلک کے اعتبار سے مکروہ تحریمی قرار دیا گیا ہے۔ اس سے بچنا چاہیے۔ نفل نماز میں کوئی جماعت نہیں ہے، اس لیے جماعت سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اب ہم اس رات میں کیا کریں، کون سی عبادت کریں، پیغمبر اسلام نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ مسنون طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ ہے کہ آپ
رات کے حصوں کو 3 حصوں میں بانٹتے تھے۔ ایک حصہ ازواج مطہرات کے لیے، ایک حصہ اپنے جسم کے لیے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو رات کے ایک حصے میں اٹھ کر کے کچھ نوافل اکیلے پڑھ لیں، جماعت کے ساتھ نہیں، اپنے گھر میں پڑھیں۔ مسجدوں میں جمگھٹ لگانے کی، مسجدوں کے اندر کوئی ایسا ماحول تیار نہ کیا جائے کہ جس میں شور شرابہ، ہنگامہ اور ریاکاری اور طوفان برپا کیا جائے، بلکہ اپنے اپنے گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کریں۔ 8 رکعتیں پڑھ لیں، 12 رکعت نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ تسبیحات کا اہتمام کر لیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو مسنون دعائیں ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دعائیں بتائیں اور سکھائیں، ان دعاؤں کا اہتمام کریں، دعائیں مانگیں۔ پوری رات رت جگہ کرنے کی ضرورت نہیں، گھنٹے 2 گھنٹے عبادت کر لیں، اپنے مالک کو راضی کر لیں اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، زندگی کے مسائل کو حل کر لیں۔ یہ اس رات کے وظائف میں داخل ہے۔ دوسری بات اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا کیسا ہے، اس پر بھی بہت ہی مہابھارت شروع ہو گئی لوگوں میں۔ کوئی حرام کہتا ہے، کوئی ناجائز کہتا ہے، کوئی واجب کہتا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو شب برات کے ارکان میں قبرستان جانے کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اس کا اعتدال کا راستہ کیا ہے، بیچ کا راستہ کیا ہے؟ احادیث مبارکہ میں جو چیز ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جنت البقیع تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ آپ کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ آج کی رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ آپ نے فرمایا کہ آج کی رات بڑی عظیم رات ہے، اللہ تعالیٰ آج کی رات میں بنو کلب کے پاس جتنے جانور ہیں، بکریاں ہیں، بھیڑ ہیں، دمبے ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اس عظیم الشان رات کے میں عبادت کے لیے میں یہاں قبرستان جنت البقیع میں آ گیا تھا، تاکہ میں اپنے مرحومین کے لیے، جو لوگ مدفون ہیں، شہداء ہیں، ان سب کے لیے میں دعائے مغفرت کروں، اللہ تعالیٰ سے ان کے مغفرت کی درخواست کروں۔ اس لیے میں یہاں آ گیا تھا۔ تو بس اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ قبرستان جانا ثابت ہے۔ بہتر بات یہ ہے کہ رسول کی جو بات جتنی ہو اس پر اتنی ہی عمل کرنا چاہیے، نہ اس میں کمی کرنی چاہیے، نہ زیادتی کرنی چاہیے۔ ہمارے سماج کے لوگوں نے، مرد و خواتین نے، شعبان کی 15ویں شب کو میلے کا رنگ دے دیا۔ قبرستانوں کی سجاوٹ ہوتی ہے، روشنیاں لگائی جاتی ہیں، بلب لگائے جاتے ہیں، اگر بتیاں جلائی جاتی ہیں، قمقمے لگائے جاتے ہیں، پورے قبرستان کو دلہنوں کی طرح سجایا اور سنوارا جاتا ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے، آپ ایک بار چلے جائیں، بار بار جائیں، کوئی منع نہیں کرتا۔ اپنی موت کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اکثر و ذکر حازم اللذات الموت، دیکھو موت کو یاد کیا کرو تاکہ دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، آخرت کی طرف توجہ تمہاری بڑھ جائے، اللہ سے رشتہ مضبوط ہو جائے اور دنیا کی دیوانگی سے تمہیں چھٹکارا مل جائے۔ تو قبرستان جانا اچھی بات ہے، لیکن رواج دے کر، رواج بنا کر شب برات کی 15ویں شب میں قبرستان جانے کو لازم قرار دینا، شب برات کا رکن لازم بنا دینا، یہ سب جہالت اور خرافات کی باتیں ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک بار جانا تو رسول سے ثابت ہے، آپ ایک بار جائیں، یا سال 2 سال 4 سال کے بعد آپ کا جی چاہے تو آپ چلے جائیے، لیکن اس کو لازم قرار دینا کہ اگر قبرستان نہ گئے، مردوں کے لیے دعائیں نہ کی، تو شب برات کا مطلب ہی حاصل نہیں ہوتا۔ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ رسول سے ثابت ہے، ایک مرتبہ جانے کا تعلق ہونا چاہیے۔ دین میں اتنی آسانی اللہ نے رکھی ہے۔ تیسری بات، شب برات میں حلوے کا چلن، یہ عجیب جہالت والی بات ہے کہ عبادت میں نہ حلوے کا کوئی تعلق ہے، اور نہ پراٹھے کا کوئی تعلق ہے، اور نہ بریانی کا کوئی تعلق ہے، بلکہ یہ تو شب برات اور حلوے کی رات، شب برات کو لوگوں نے حلوے کی رات بنا دیا ہے۔ عبادت کرنی چاہیے، مگر
شیطان نے کہا کہ اس رات میں اپنے بندوں کے اللہ مغفرت فرماتا ہے، ایسا نہ ہو کہ سارے لوگوں کی معافی ہو جائے، لہٰذا ان کو شیطنت کے راستے پر بھی ڈالا جائے، کچھ چیز ایسی حسین بنا کر کے جوڑ دی جائیں کہ شب برات سے ان کا حصہ کم ہو جائے، نیکیاں ان کو کم ملنے پائے۔ لہذا حلوے کا تصور شیطان نے جوڑ دیا کہ اس کے ساتھ ساتھ حلوہ ہونی چاہیے اور حلوے کے ساتھ ساتھ نظر و نیاز بھی ہونی چاہیے، تاکہ لوگ اسی خرافات میں لگ جائیں اور عبادت کی سعادتوں سے محروم ہو جائیں۔ اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو اب سال کے 365 دن روز دن رات دیسی گھی کے حلوے کھائیں، کوئی مولوی منع نہیں کرے گا، لیکن شب برات عبادت کی رات میں حلوے کو جوڑ دینا یہ انتہائی جہالت کی بات ہے، اس کا کوئی تعلق عبادت سے نہیں۔ آپ حلوہ کھائیں، بریانی کھائیں، سوکھی روٹی کھائیں، دال روٹی کھائیں، عبادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، حلال روزی کھائیں آپ۔ حلوہ کھانا آج کے دن، حلوہ بنانا آج کے دن اسلام سے ثابت نہیں ہے، نہ دور رسول میں تھا، نہ دور صحابہ میں، نہ تابعین میں، نہ دور تبع تابعین میں، نہ علماء ربانیین نے اس کا کوئی حکم دیا ہے۔ اس لیے حلوے سے پرہیز کرنی چاہیے، زیادہ زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ حلوے کا تعلق اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بالکل دیوالی کا ایک انداز ہے۔ اہل ہنود میں ایک تہوار ہوتا ہے، کنوار کے مہینے میں 15ویں تاریخ یعنی پہلا نصف، کنوار کا پہلا نصف یعنی 15ویں شب کنوار کے مہینے کی، اس رات میں اہل ہنود کا عقیدہ ہے، ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے کہ اس رات میں ان کے پروجوں کی آتمائیں چھوڑی جاتی ہیں اور وہ اپنے گھر پریوار کے لوگوں سے وہ آتمائیں ملنے آتی ہیں، اور پریوار کے لوگ ان کے آتما کی شانتی کے لیے پنڈ دان کرتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں نظر و نیاز کرتے ہیں۔ وہ پنڈ دان کرتے ہیں، وہ آتمائیں رات بھر رہتی ہیں، اور صبح کے وقت جو ان کے لیے پنڈ دان کیا گیا، پنڈ دان سے مراد عمدہ قسم کے پکوان، گلگلے ہیں یا دیگر چیزیں، اس طرح کی چیزیں جو پکوان کی ہوتی ہیں، ان کو رات میں پکایا جاتا ہے، صبح کے وقت ان کو جھوے میں بھر کر کے تالاب میں، ندیوں میں، سمندروں میں بہا دیا جاتا ہے، جس سے ان کی آتما کو شانتی مل جاتی ہے، اور صبح ہوتی وہ ساری آتمائیں اپنی اپنی جگہ پر چلی جاتی ہیں۔ مسلمانوں میں بھی یہ عقیدہ لوگوں نے اسی سے جوڑ کر بنا لیا کہ شعبان کی 15ویں شب کو روحوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ ساری روحیں اپنے اپنے پریوار میں آتی ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے میرے لیے کیا اہتمام کیا ہے، لہذا ان کے لیے اچھے سے اچھا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نظر و نیاز، یہ تمام کی تمام چیزیں ہندوانہ رسم و روایات سے متعلق ہیں، اس سے مسلمانوں کو پرہیز کرنی چاہیے۔ چوتھی بات، 15ویں شعبان کی رات مکمل ہونے کے بعد جو دن آتا ہے، اس دن میں روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ عام لوگوں میں مشہور ہے، اور حضرت علی کی روایت میں جو ملمہ سازی کی گئی اس میں بھی کہ قوموا لیلہا صوموا نہارہا، رات کو قیام کرو، دن کو صیام کرو، یعنی رات میں جاگو، رت جگا کرو، عبادتیں کرو، ٹہلو گھومو، اور دن کو روزہ رکھو۔ یہ عجیب انداز کی حدیث لوگوں نے گھڑ لی، ملمہ سازی کر کے پیغمبر اسلام کی طرف منسوب کر دی گئیں، گرچہ یہ روایتاً سنداً بہت ضعیف ہے، لیکن روزے کا جہاں تک تعلق ہے تو فقہا نے، محدثین نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں سے جو نوافل روزوں کی حیثیت ہے وہ بالکل طے ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کے روزے کی تعلیم فرمائی، اور اپنے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 10 کے ساتھ 11 رکھوں گا یا 9 رکھوں گا۔ تو یوم عاشور 10ویں محرم کا روزہ ہے، 9ویں ذی الحج یوم عرفہ کا روزہ ہے، احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دوسرے دن سے لے کر 6 دنوں تک یا عید کے بعد 6 روزے رکھنا، یہ رسول اللہ سے ثابت ہے۔ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ جس کو ایام بعث کہتے ہیں، ان ایام میں روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان روزوں کی فہرست میں 15ویں شعبان کا روزہ کہیں کسی روایت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس شعبان کی 15ویں شب ختم ہونے کے بعد جو دن آتا ہے اس دن میں روزہ رکھنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ثابت نہیں ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ سنت میں اس کا شمار ہے، نہ مستحب میں اس کا شمار ہے، لہذا اس سے
شعبان کے روزوں میں، شب برات کے روزوں میں روزے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے، اور شب برات کے لیے خاص جو پیغام وہ یہی ہے کہ رات میں کچھ عبادت کر لیں شخصی طور پر، فردی طور پر، لیکن روزے کا اہتمام نہ کریں، روزہ ثابت نہیں ہے۔ بہت ضعیف روایت ہے، ایک ہی راوی ہیں بیان کرنے والے، اس لیے نوافل روزوں کی جہاں فہرست آتی ہے اس میں 15ویں شعبان کا روزہ نہیں آتا ہے۔ ہاں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے۔ پہلی شعبان سے لے کر 27 شعبان تک روزہ رکھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی، تلقین کی، ترغیب دی، اور آگے 28 29 یا 28 29 30 3 دن روزے نہ رکھیں تاکہ رمضان کا استقبال اس کے شایع نشان کریں اور شان و شوکت کے ساتھ رمضان کا اہتمام کریں۔ اس لیے آخر میں 2 روزے 3 روزے رکھنے کی ممانعت فرمائی۔ تو اللہ کے رسول ہر مہینے میں چاند کے اعتبار سے 13 14 15ویں شب کو اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی شخص اس خیال سے کہ شعبان کے پہلی تاریخ سے لے کر اللہ کے رسول 27 تاریخ تک روزہ رکھتے تھے، لہذا شعبان کے مہینے میں 15ویں شعبان کو بھی اللہ کے رسول روزہ رکھتے تھے اور 13 14 15ویں تاریخ میں بھی روزہ رکھتے تھے، اس خیال سے اگر کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے کہ نبی کی یہ سنت ہے، شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، ایام بیض کے بھی روزے رکھتے تھے، وہ 13 14 15واں روزہ ہوتا تھا، اگر کوئی شب میں روزہ رکھتا ہے اس نیت سے اور ان دونوں وجوہات کی بنا پر، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، شعبان کے تعلق سے اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تمام خرافات سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے، اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، نفل نمازیں پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنوں کے لیے، دوسروں کے لیے، مردوں کے لیے، زندوں کے لیے، سب کے لیے دعائیں مغفرت کریں اور زندگی خوشیاں حاصل ہوں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ آخری بات جو عرض کرنی ہے کہ اس رات میں جو رسول کی ہدایت ہے کہ اللہ تمام مخلوق کی مغفرت کرتا ہے مگر مشرک کی مغفرت نہیں کرتا، جس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، جب تک کہ وہ اپنے دل سے کینہ اپنے بھائیوں کا نہ نکال دے، حسد نہ نکال دے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ ساتھ ساتھ جو لوگ رشتہ ناتا توڑتے ہیں، دوسری روایت میں یہ بھی کہ اس رات میں سب کی مغفرت ہوتی ہے، رشتہ ناتا توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، شراب پینے والوں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اگر وہ توبہ نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹخنے سے نیچے ازار لٹکانے والے، پینٹ پہننے والے، تہمد باندھنے والے، لنگی پہننے والے، جو ٹخنے سے نیچے لٹکا کر کے چلتے ہیں، تکبر غرور کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات میں ان کی بھی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ تو ان تمام برائیوں کو اپنے سماج سے، اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پیغمبر اسلام نے جو ہمیں جینے کے سچے اور صحیح اصول دیے ہیں، ان اصول کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔